تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس کی بیچاری کی شادی ہو گئی۔ شادی کو لے کر وہ کچھ خوش نہیں تھی، لیکن اپنے بہن بھائیوں سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ اس کو پتا تھا کہ کسی سے کیا بھی بات کروں گی، سب تو پہلے سے ہی بڑے دکھی ہیں، تو میری بات سن کے کہیں ان کے دکھ اور زیادہ نہ ہو جائیں۔ وہ تو بس ان کو سکھوں میں دیکھنا چاہتی تھی۔ اور رفتہ رفتہ ایسے ہی زندگی گزرنے لگی۔ وہ کہتے ہیں نا، بندہ خوشیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے دکھ کی ایسی گہری کھائی میں جا ڈوبتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ خوشیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے دکھوں کی ایسی گہری کھائی میں جا پہنچی جہاں ان کو کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ ارے بچاتا بھی تو کون؟ ہمارے چاروں اور تو منافق تھے، منافقوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں نا، کسی انسان سے تو بچ پانا مشکل ہوتا ہے، ناممکن نہیں، لیکن منافقوں سے بچ پانا ناممکن تھا، کیونکہ ان کے چاروں اور منافق تھے۔ وہ کس سے بھی بچتی؟ ایک کی اوٹ جاتی، دوسرا وہی نکلتا، دوسرے کی اوٹ جاتی، تیسرا وہی نکلتا۔ وہ تو پھر منافقوں کے جنگل میں ایسا پھنس گئی کہ سارے راستے ہی بند ہو گئے۔ وہ اپنے رب کو پکارنے لگی، اللہ مجھے ان منافقوں سے چھٹکارا حاصل کروا دے۔ لیکن زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جب تک یہ لکھی ہوتی ہے نا، تب تک ویسے ہی چلنی ہے۔ وہ بیچاریاں کیا بھی کرتی، آپس میں بیٹھتی تھی، باتیں کرتی تھی۔ لوگوں کے تو ہوتے ہیں نا دکھ سکھ، لیکن وہ بیچاری تو بس دکھ بانٹتی تھی، کیونکہ سکھ کیا ہوتا ہے انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے بارے میں تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا، تو پھر وہ اس کے بارے میں کیا بھی بات کرتی۔ پھر بس وہ دکھ بانٹتی تھی۔ منافقوں کو اس سے بھی بڑی الجھن تھی کہ ہم تو پورا اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ چاروں پھر بھی اکٹھی ہیں، کیونکہ بھائی تو میں نے پہلے ہی بتایا نا، وہ چھوڑ گیا ہوا تھا۔ اس کو تو ابھی بعد میں ہی بتاؤں گی کیسے ہوا۔ ابھی تو بیچاری ان کی سٹوریوں کو جو ہے نا، ہمیں لاسٹ تک لے کے جانا ہے کہ کیسے دنیا نے ان کو رسوا کیا، کیسے ذلیل و خوار کیا ان کو، کیسے وہ پھنس گئی منافقوں کے چنگل میں۔ یہ سارا تو بتانا ابھی باقی ہے۔ تو منافق اپنا کام کرتے رہے، ان بیچاریوں کو جھنجھوڑتے رہے۔ وہ جب بھی اکٹھی ہوتی اپنے دکھ شیئر کرتی ایک دوسرے سے۔ منافقوں کو اس سے بھی الجھن ہونے لگی، وہ جدا کر دینا چاہتے تھے ان کو، لیکن ان کا پیار دیکھ کسی سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ سب ہمیں چھوڑ چکے ہیں، لیکن ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں پہ کوشش کے ساتھ ساتھ انہوں نے منافقوں کو مات تو دی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ منافق تو قبر کی دیواروں تک پیچھا کرتے ہیں، وہ کہاں چھوڑتے ہیں، وہ کہاں جانے دیتے ہیں۔ تو ان بیچاری لاچار بہنیں
یہ کیا بھی کر سکتی تھی، کیونکہ ان کے پاس کسی بھی مرد کا سہارا نہیں تھا۔ بھائیوں کا سہارا بڑا مضبوط سہارا ہوتا ہے، باپ کا سہارا بڑا مضبوط سہارا ہوتا ہے، لیکن ان بیچاریوں کے پاس یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں تھا، تو پھر یہ بچ جاتی ہیں دنیا کی ٹھوکروں کے لیے۔ تو منافقوں نے پھر اپنا پورا کام کیا۔ خدا را اپنی بہن بیٹیوں کو سہارا دیا کریں، کچھ نہیں ہے ان کی زندگی میں آپ کے سوا۔ آپ کیوں بدل جاتے ہیں شادی کے بعد؟ آپ کیوں کسی اور کے لیے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ کیوں ان کی دنیا برباد کر دیتے ہیں؟ ان کا دل کا حال جاننے کی کوشش تو کریں، ان کو دیکھنے کی کوشش تو کریں کہ وہ اپنی زندگی میں کہاں تک سکھی ہیں، کہیں وہ دکھوں کے ساتھ گھٹ گھٹ کے مر تو نہیں رہی۔ ان کو سمجھیے، ان کا خیال کیجیے، ان سے پیار کیجیے۔ ان کی دنیا آپ سے لے کر آپ ہی تک محدود ہوتی ہے۔ ارے کسی غیر کا کیا بھروسہ ہے، جس کے سر تم اپنی بہن بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہو ایک ہسبینڈ کے نام پر۔ ارے اس کا بھروسہ نہ کیا کریں، وہ اندر ہی اندر ختم کر دیتے ہیں آپ کی بہن بیٹیوں کو۔ اپنی بہن بیٹیوں کو ختم ہونے سے بچائیے، ان سے پیار محبت کیجیے۔ وہ آپ کی توجہ چاہتی تھی، وہ آپ سے پیار کے دو بول چاہتی تھی۔ ارے بہنوں کو بھائیوں سے اور چاہیے بھی کیا ہوتا ہے، بس پیار کے دو بول ہی تو چاہیے ہوتے ہیں۔ بھائی کا مضبوط ہاتھ بہن کے سر پر ہو تو اسے اور کیا چاہیے، اور کچھ نہیں وہ چاہتی۔ لیکن ان بیچاری چار بہنوں کے باپ نے بھی اور بھائی نے بھی یہ سوچ لیا تھا کہ یہ ان سے کچھ چھیننا چاہتی ہیں، کچھ لینا چاہتی ہیں۔ ارے یہ ظالم دنیا تھی، یہ بیچاری تو ان سے بچنے کے لیے سہارا لینا چاہتی تھی۔ ہاں چاہتی تھی لینا، کیونکہ ان کا مقصد تو شاید کچھ چیزیں وغیرہ لینا تھا، لیکن یہ بیچاریاں تو سہارا لینا چاہتی تھی۔ ارے ان کو سہارا چاہیے تھا، ان کا شفقت بھرا ہاتھ چاہیے تھا۔ جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتی تو ان کے پیچھے بھائی اور باپ کھڑا ہونا چاہیے تھا ان کو، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں تھی چاہتی۔ لیکن کہاں باپ اور بھائی یہ جان پاتے، کیونکہ وہ تو اپنی ہی دنیا میں مگن تھے۔ ان بیچاریوں کو روتا بلکتا کون دیکھتا؟ اس ظالم زمانے میں کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ لڑتی رہی زمانے کے ساتھ، کیا بھی کر سکتی تھی؟ بس کرتی تو اتنا بس کہ آپس میں بیٹھ کر چاروں بہنیں اپنے دکھ سانجھا کر لیا کرتی تھی، کیونکہ وہ چاروں ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر سکتی تھی، بے بس تھی، لاچار تھی، تو کچھ نہ کر پائی۔ تو اس سٹوری سے سبق سیکھنے کی کوشش کیجیے اور ان چاروں بہنوں کے لیے خدا را دعا کیجیے، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں سکون دے دے، اللہ پاک ان کو مضبوط سہارے دے دے۔ وہ چاروں کیا بھی کریں گی، اپنے رب کے آگے روئیں گی۔ فرق تو بس اتنا ہوگا کہ وہ مظلوم ہیں اور ظالموں کا نام لے لے کر روئیں گی۔ تو میری اس ویڈیو میں یہ دعا ہے ان چاروں بہنوں کے لیے، اللہ پاک ان کو دنیا کے سارے سکھ دے، کیونکہ وہ بہت مظلوم ہیں۔
اور ظالموں کو اللہ پاک ایسی سزا دیں کہ وہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے، دیکھنے سے بھی بڑا سکون ملتا ہے، بڑی تسکین ہوتی ہے دل کو کہ خدارا ہمارے ساتھ برا کرنے والے کے ساتھ کچھ تو برا ہو رہا ہے نا، کیونکہ وہ بیچاری سادہ اور صاف دل کی اس گندی دنیا میں رہتی تھی اور یہ دنیا منافقوں سے بھری ہوئی ہے، تو ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس منافق دنیا سے لڑنے کے لیے وہ چاروں بہت کمزور ہیں، وہ کہاں لڑ پاتی ہیں ان سے، وہ تو منافقوں کے چکر میں آ جاتی ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ منافق کب کیا وار کر جاتا ہے۔ کہاں تھا ان کو کسی پہ بھروسہ، وہ تو کسی سے اپنے دل کی بات تک نہیں تھی کر سکتی، وہ اپنے دل کی بات اپنے دل میں ہی رکھتی ہیں، ہو سکے تو چاروں بہنیں آپس میں شیئر کر لیتی تھی، لیکن بہت سی راز کی باتیں، دکھ کی باتیں جو ان کی بڑی بہن کے پاس تھی وہ ان کو کہاں سنا پاتی تھی، کیونکہ وہ اپنی بہنوں کو بچانا چاہتی تھی۔ پھنسی تو ساری ہی اسی دلدل میں تھی، منافقوں کی دلدل میں، لیکن بڑی بہن کے مائنڈ میں تھوڑا سا تھا کہ وہ جیسے تیسے بھی کر کے اپنی بہنوں کو بچا لے گی، تو وہ ایسی ہی کوشش کرتی ہے ان کو بچانے کے لیے، تو وہ اپنے بہت بڑے غم چھپاتی تھی ان سے کہ ان کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ مجھے یہ تکلیف ہے تو یہ کمزور نہ پڑ جائیں۔ وہ کہاں ان کو کمزور پڑنے دینے والی تھی، وہ تو ان کے لیے ہی جیتی تھی اور ایک دن انہی کے لیے مر جائے گی، لیکن اپنی بہنوں پر آنچ نہیں آنے دے گی، اس ظالم زمانے کی پرچھائی نہیں پڑنے دے گی، اس منافق دنیا سے ان کو الگ تھلگ رکھ کے اپنی دنیا بسائے گی، یہ سارا کام ان کی بڑی بہن کرے گی، کیونکہ وہ چاہے جتنی بھی کمزور ہیں لیکن وہ زمانے کے سامنے ہمت رکھتی تھی اپنی بہنوں کا سہارا بننے کے لیے۔ تو سب مل کے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی بڑی بہن کو مضبوط ترین بنا دے تاکہ وہ اپنی بہنوں کے لیے ایک اچھا سہارا بن سکے۔ اور خدارا آپ بھی، اگر کوئی بھائی بھی میری ویڈیو سن رہا ہے، سٹوری سن رہا ہے، تو اپنی بہنوں کا سہارا بنے، کیونکہ بھائی اور باپ جتنا مضبوط سہارا دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ ان سے پوچھے جن کے رشتے نہیں ہیں، لیکن ان چار بہنوں کی بڑی بہن جو ہے وہ یہ دل میں عہد کیے ہوئے ہے کہ اس ظالم دنیا سے وہ اپنی بہنوں کو بچائے گی، تو ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ انشاءاللہ وہ ایسا کر پائے، وہ اپنی بہنوں کو اس ظالم دنیا سے بچا